السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز طالبات، آپ نے پچھلے اسباق میں 6 اسباق میں عقیدہ ختم نبوت اور اس کی اہمیت اور اسی طرح آج کل کے جو مرزائی جو عقیدہ ختم نبوت پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں ان کی حقیقت بھی آپ نے پڑھی۔ تو عقیدہ ختم نبوت کی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات اور ان کے رفع اور نزول کا عقیدہ بھی اسلام کے بنیادی عقائد اور ضروریات دین میں شامل ہے، جو قرآن مجید کی بہت ساری آیات اور بہت ساری احادیث متواترہ اور امت کے اجماع سے ثابت ہے۔ جس طرح عقیدہ ختم نبوت کا انکار کرنا واضح کفر ہے، ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات اور ان کے رفع اور نزول کے عقیدے کا انکار کرنا بھی کفر ہے۔ معزز طالبات، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا اور اب تاحال اب تک زندہ ہیں، اور قرب قیامت وہ زمین پر تشریف لائیں گے اور وہ اپنی بقیہ زندگی پوری کریں گے، اور پھر اس کے بعد انہیں طبعی موت آئے گی اور وہ اس دنیا سے رخصت ہوں گے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کے اندر ایک جگہ خالی ہے، وہاں 3 قبریں موجود ہیں، چوتھی قبر کی جگہ خالی ہے، تو وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کو دفن کیا جائے گا۔ باقی مزید اس کی تفصیل آ جاتی ہے۔ قادیانی فتنے کا جو بانی مرزا غلام قادیانی، جہاں اور بہت سارے اسلام کے عقائد کا انکار کر کے کفر کی دلدل میں پھنس چکا ہے، وہاں عقیدہ رفع و نزول کا بھی انکار کرتے ہوئے مزید اس دلدل میں اپنے آپ کو اس نے پھنسا دیا۔ رفع کا معنی ہوتا ہے اوپر اٹھانا اور نزول کا معنی ہے اترنا۔ قادیانیت کے آغاز سے آج تک قادیانیوں کے ہر فرد کو، خواہ وہ قادیانیت کے بارے میں تفصیلات جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، یہ بات ضرور ان کو رٹائی اور یاد کروائی جاتی ہے کہ قادیانیوں کا اہل اسلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات اور وفات اور ان کے رفع اور نزول میں اختلاف ہے، اور کسی بات کا اختلاف نہیں۔ اس لیے جب کسی سادہ قسم کے مسلمان سے کسی قادیانی کی بات ہوتی ہے تو قادیانی کہتا ہے کہ ہمارا تو عام مسلمانوں کے ساتھ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات اور وفات اور ان کے رفع اور نزول میں اختلاف ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، اب دوبارہ دنیا میں نہیں آئیں گے، جبکہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ ہیں، قیامت کے قریب دوبارہ آئیں گے۔ اب اگر تم مسلمان لوگ یہ ثابت کر دو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ ہیں اور دوبارہ آئیں گے تو میں اقرار کر لوں گا کہ قادیانیت غلط ہے۔ اس طرح وہ پھنساتے ہیں۔ حالانکہ آپ نے پڑھا کہ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مسئلے میں نہیں، ہمارا تو ان کے ساتھ ہر جز اور ہر اصول کے اندر فرق ہے۔ وہ اللہ کی گستاخیاں کر کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں کر کے، کتاب اللہ کی گستاخیاں کر کے اور امت مسلمہ کی گستاخیاں کر کے وہ کافر ہو چکا ہے۔ اور مرزائیوں کا حیات اور وفات اور رفع نزول علیہ السلام کے نزول عیسیٰ علیہ السلام کے موضوع پر بحث کا تقاضا کرنا حق کے اتباع، حق کو ماننے کی شوق کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اس موضوع پر بحث کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی طرح سے بھی گفتگو قادیانیت اور مرزا قادیانی کی شخصیت اور کردار پر نہ آئے، کیونکہ قادیانی کتابوں سے مرزا قادیانی کی جو صورت واضح ہوتی ہے وہ اس قدر خوفناک ہے کہ قادیانی اس کو سوچ کر ہی کانپ جاتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ قادیانیوں کے ساتھ ہمارا اصل جھگڑا مرزا قادیانی کی ذات ہے، کیونکہ
جھگڑا صرف حیات اور وفات اور رفع اور نزول عیسیٰ علیہ السلام میں نہیں ہے، اور نہ ہی مرزا قادیانی کا صرف وفات عیسیٰ علیہ السلام کا دعویٰ ہے، بلکہ مرزا قادیانی کے دو دعوے ہیں۔ نمبر ایک، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا دعویٰ، نمبر دو، مسیح موعود عیسیٰ ہونے کا دعویٰ۔ بالفرض اگر قادیانی آیات قرآنیہ میں رد و بدل کر کے اور احادیث کے اندر جو ہے وہ تبدیلی کر کے اور اجماع امت کا انکار کرتے ہوئے وفات عیسیٰ ثابت بھی کر دیں، تب بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا، کیونکہ مرزا قادیانی کے دوسرا دعویٰ کہ مرزا قادیانی خود اپنے آپ کو مسیح موعود کہتا ہے، اس کا ثبوت مرزائیوں کے ذمے رہے گا، اور پھر ہماری طرف سے یہ سوال ہوگا کہ مرزا قادیانی مسیح کیسے بنا جب عیسیٰ علیہ السلام تو دنیا سے چلے گئے، رخصت ہو گئے، تمہارے کہنے کے یعنی تمہارے مطابق تو کیا مرزا قادیانی میں احادیث میں بیان کی گئی علامات مسیح پائی جاتی ہیں؟ کیا مرزا قادیانی جیسی شخصیت اور کردار والا شخص روحانیت کے منصب کا اہل ہو سکتا ہے؟ کیا مرزا قادیانی جیسے عقائد والا شخص وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ تو یہ ہم ان سے سوال کریں گے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ حیات اور وفات عیسیٰ کے بعد پھر گفتگو مرزا قادیانی کی شخصیت اور کردار اور اس کے سچے اور جھوٹے ہونے پر آ جائے گی۔ تو جب لمبی چوڑی بحث کے بعد گفتگو مرزائی قادیانی کے جھوٹے اور سچے ہونے پر ہی ہونی ہے، تو ہم ابتداءً ہی جو ہے مرزا قادیانی کے جو ہے وہ شخصیت اور کردار پر جو ہے بات کر لیں شروع سے، تاکہ معاملہ جو ہے وہ جلدی سمٹ جائے۔ اس لیے کہ مرزا قادیانی کی جو کردار ہے یہ عام فام اور فیصلہ کن موضوع ہے۔ اس موضوع میں علماء اسلام مرزا قادیانی کی شخصیت اور کردار پر بات کرتے ہوئے وضاحت کرتے ہیں کہ مرزا قادیانی اللہ تعالیٰ، پیغمبر اسلام، انبیاء کرام، صحابہ کرام، حرمین شریفین، قرآن پاک، سنت اور شعائر اسلام کی گستاخی اور توہین کرتا ہے، جھوٹ بولتا تھا، گالیاں نکالتا تھا، بیماریوں کا مجموعہ تھا، جھوٹی پیشین گوئیاں کرتا تھا، اور اس موضوع میں جن کتابوں کا حوالہ دیا جاتا ہے وہ اردو میں ہیں، اور خود مرزا قادیانی اور اس کی یعنی ماننے والوں کی قلم سے لکھی ہوئی ہیں، ان کی اپنی تحریر ہے۔ اس لیے اس موضوع پر بات کرنے سے عوام الناس کو فائدہ حاصل کرنے کا زیادہ موقع ہے اور نتیجہ تک پہنچنا آسان ہے۔ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ مرزائیوں کے علاوہ یہودی اور بہائی اور منکرین حدیث بھی حیات اور رفع اور نزول عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرتے ہیں، لیکن مرزائی طبقہ ان لوگوں کو اپنی جماعت کا فرد یعنی مرزائی نہیں سمجھتے۔ وجہ یہی ہے کہ یہ سب اگرچہ وفات عیسیٰ کا عقیدہ تو رکھتے ہیں، لیکن مرزا قادیانی کو مجدد، مہدی، مسیح اور نبی نہیں مانتے۔ اس لیے مرزائیوں کے نزدیک جیسے حیات اور رفع اور نزول عیسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ رکھنے والے مسلمان گمراہ، کافر اور مشرک ہیں، ایسے ہی یہودی، عیسائی یہ لوگ بھی جو ہیں وہ کافر ہیں ان کے نزدیک۔ تو اس لیے قادیانی کی شخصیت اور کردار پر گفتگو ہونی چاہیے تاکہ کوئی نہ کوئی نتیجہ جو ہے وہ نکل آئے۔ قادیانی زہر کا پیالہ تو پی سکتا ہے، لیکن قادیانیت اور مرزا قادیانی کی شخصیت اور کردار پر کبھی بھی گفتگو کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ تو آپ نے پڑھا، اب سوال یہ ہوتا ہے کہ مرزا قادیانی نے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیوں کیا؟ اس کا سیدھا سادہ جواب تو یہی ہے کہ انگریز کے حکم سے جہاد کی حرمت کا اعلان کرنے کے لیے، کیونکہ اسلام میں نظریہ جہاد ایسا ہے جس سے کفر ہمیشہ جو ہے وہ ڈرتا رہتا ہے، اور مختلف زمانوں میں عالم کفر اس نظریے سے کافی جو ہے وہ یعنی شکست کھا چکا ہے۔ بر صغیر پاک و ہند میں انگریز کو مسلمانوں کو غلام بنانے اور اپنے ظالمانہ تسلط کو جو ہے وہ یعنی سلسلہ لمبا کرنے کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ یہی نظریہ جہاد تھا۔ اس لیے انگریز نے اس نظریہ کو یعنی مسلمانوں کے ذہنوں سے نکالنے کے لیے جب غور و فکر کیا تو اس کے سامنے یہ بات آئی کہ اہل اسلام کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب اسلام کے عالمی غلبے کے لیے
یعنی تشریف لائیں گے تو اس وقت جو ہے جہاد موقوف کر دیں گے، جہاد بند کر دیں گے۔ اس لیے انگریز نے یہی طریقہ اختیار کیا کہ کسی شخص سے یعنی عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کروایا جائے جو مسیح ہونے کی حیثیت سے جہاد کی حرمت کا اعلان کرے۔ چنانچہ انگریز نے مرزا قادیانی کو چن کر یہ مقصد اس کے حوالے کر دیا۔ اس لیے مرزا قادیانی کی ہر بات میں جو ہے وہ تضاد ہے، لیکن انگریز کی اطاعت اور حرمت جہاد کے بارے میں پہلے دن سے آخری دن تک ایک ہی نظریے پر قائم رہا۔ مرزا قادیانی کی انگریزی اطاعت کے بارے میں چند عبارات آپ نے پہلے پڑھی اور کچھ عبارات آپ دیکھیں۔ مجموعہ اشتہارات کے اندر وہ لکھتا ہے کہ میں ابتدائی عمر سے اس وقت تک جو تقریباً 60 برس کی عمر تک پہنچا ہوں، اپنی زبان اور قلم سے اس اہم کام میں مشغول ہوں کہ مسلمانوں کے دلوں کو گورنمنٹ انگلیشیا کی سچی محبت، خیرخواہی اور ہمدردی کی طرف پھیروں۔ اسی طرح کہتا ہے شہادت القرآن، اس کی کتاب ہے، اس کے اندر لکھتا ہے کہ میرا مذہب جس کو میں بار بار ظاہر کرتا ہوں وہ یہی ہے کہ اسلام کے دو حصے ہیں، ایک یہ کہ خدا کی اطاعت کریں اور دوسرا اس انگریزی سلطنت کی جو ہے وہ اطاعت کریں۔ تو دیکھیں یہ اس کا جو ہے۔ اسی طرح وہ کہتا ہے ہر شخص جو میری بیعت کرتا ہے اور مجھے مسیح موعود مانتا ہے، اسی روز سے اس کو یہ عقیدہ رکھنا پڑتا ہے کہ اس زمانے میں جہاد قطعاً حرام ہے۔ یہ مجموعہ اشتہارات کے اندر اس نے لکھا۔ اسی طرح جو ہے اپنی جماعت کا جو ہے تعارف کرواتے ہوئے کہتے ہیں یہی وہ فرقہ ہے جو دن رات کوشش کر رہا ہے کہ مسلمانوں کے خیالات میں سے جہاد کی بیہودہ رسم کو معاذ اللہ اٹھا دے۔ جہاد کو بیہودہ کہہ رہا ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ تو مرزا قادیانی کو ان مقاصد میں کامیابی ملی۔ کیا مسلمانوں نے انگریز کے شکر بجا لانے کو واجب سمجھا؟ کیا مسلمانوں کے دلوں میں انگریز کی سچی محبت، خیرخواہی اور ہمدردی آ سکی؟ کیا مسلمانوں نے اسلام کے دو حصوں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے غلبہ اور مظلوم مسلمانوں کی مدد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جگہ انگریز کی بات مانی؟ تو یہ سارے سوالات ہیں۔ اس کا اندازہ صرف اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ مرزا قادیانی کے دعوے کے بعد دو بڑی جنگیں ہوئیں، سن 1924 میں اور سن 1946 میں۔ اس کے علاوہ کویت، عراق، اسرائیل، فلسطین، لبنان، اسرائیل اور اسی طرح پاکستان، انڈیا، افغانستان اور ان میں چھوٹی بڑی جنگیں جو ہے وہ بہت ساری جنگیں ہو چکی ہیں جو مرزا قادیانی کے جھوٹے ہونے پر جو ہے وہ واضح دلیل ہے۔ تو معزز طالبات، حضرت عیسیٰ بن مریم کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ یضع الحرب، وہ جنگ روک دیں گے۔ جو الفاظ ہے اس کے یہی معنی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول کے بعد دجال کو قتل کریں گے اور پوری دنیا میں اسلام کو غلبہ حاصل ہو جائے گا اور کفر بالکل ختم ہو جائے گا۔ اس لیے جنگ اور قتال، چونکہ جنگ تو قتال جہاد کافروں سے ہوتا ہے اور کافر تو کوئی رہے گا نہیں، اس لیے جو ہے پوری دنیا میں امن قائم ہو جائے گا۔ اور حدیث پاک کے الفاظ یضع الحرب کا یہ معنی نہیں کہ کافروں سے جنگ حرام ہو جائے گی، اور جو کوئی بھی اسلام کی سربلندی اور غلبہ جیسے مقاصد کے حصول کے لیے جہاد کرے گا، یہ کہتا ہے کہ یہ خود کہتا ہے معاذ اللہ کہ وہ حرامی، بدکار اور اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان ہوگا، یہ وہ خود کہتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات اور رفع الی السماء یعنی آسمانوں کی طرف اٹھانا قرآن مجید میں مختلف انداز سے بیان کیا گیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہود اور نصارہ کے جو غلط عقائد و نظریات تھے، قرآن مجید نے ان تمام کا رد کر کے صحیح عقیدے کو بیان کیا۔ تو دیکھیں جی اگلی ویڈیو میں آپ دیکھیں گے، سنیں گے کہ کیا طریقہ کار تھا۔